بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل حافظہ خنسا فاطمہ۔ آج میں آپ کے ساتھ 8 خطرناک مصیبتوں سے بچنے کی مسنون دعا شیئر کروں گی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں وہ دعا کون سی ہے۔ جب کوئی صاحب ایمان اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر بہت سی مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، مگر ان مصائب میں سے 8 بہت ہی خطرناک ہیں۔ یہ انسان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے حدیث شریف میں ایک جامع مسنون دعا سکھائی گئی ہے، جس میں شیطانی حملوں سے بچنے کا سامان ہے۔ شیطان ان 8 مصیبتوں کے تیر صبح اور شام ہم پر چھوڑتا ہے۔ جو بندہ اس مسنون دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ وہ خطرناک 8 مصیبتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، فکر میں مبتلا ہونا۔ نمبر 2، غم میں جکڑ دینا۔ نمبر 3، کم ہمتی، بیکاری اور محرومی میں مبتلا ہونا۔ نمبر 4، سستی اور غفلت۔ نمبر 5، بزدلی، خوف، دل کا کمزور ہو کر پگھلنا۔ نمبر 6، کنجوسی، حرص، لالچ اور مال کے بارے میں تنگ دلی۔ نمبر 7، قرضے میں بری طرح پھنس جانا کہ نکلنے کی صورت ہی نظر نہ آئے۔ نمبر 8، لوگوں کے قہر، غضب، غلبے اور ظلم کا شکار ہو جانا۔ ان مذکورہ 8 مصیبتوں سے حفاظت کے لیے حدیث شریف میں یہ دعا آئی ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تو معصوم تھی، محفوظ تھی، شیطان کے ہر شر سے پاک تھی، مگر امت کی تعلیم کے لیے آپ بکثرت یہ دعا فرماتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ دن میں مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ دیکھا تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، نماز کا تو یہ وقت نہیں، پھر تم مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، تفکرات نے گھیر رکھا ہے اور قرضے میں پھنس چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کلمات صبح اور شام پڑھا کرو۔ انہوں نے اس دعا کا اہتمام فرمایا تو تفکرات بھی دور ہو گئے اور اللہ نے سارا قرضہ بھی اتروا دیا۔ اب میں آپ کے ساتھ اس مسنون دعا کی تشریح بھی شیئر کرتی ہوں تاکہ ہمیں اس کی فضیلت کے بارے میں ڈیٹیل میں پتہ چل سکے اور ہمیں یاد کرنے میں بھی آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے اس دعا کا لفظ ہے اللہم۔ اس کا مطلب تفکرات، پریشانیاں، مستقبل کے فضول، پریشان کن خیالات اور منصوبے جیسی چیزوں پر ہمہ بولا جاتا ہے۔ الحزن غم کو کہتے ہیں، ماضی کے واقعات کا صدمہ اور غم جو یکدم ابھر کر دل پر چھا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان اور اس پر راضی ہونا اس غم کا علاج ہے۔ العجز یعنی اچھے کاموں اور اچھی نعمتوں کو پانے کی طاقت کھو دینا، جس میں کم ہمتی بھی شامل ہے۔ الکسل سستی یعنی انسان کے ارادے کمزور ہو جانا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ العجز یعنی اچھے کاموں عجز اور کسل میں فرق یوں سمجھیے کہ بیماری میں علاج کے لیے اسباب نہ ہونا عجز ہے اور اسباب کے باوجود علاج نہ کرانا کسل ہے۔ الجبن
بزدلی، موت کا ڈر، ہر وقت اپنی جان بچانے کی فکر میں رہنا، جان بچانے کے لیے ہر ذلت برداشت کرنے کا نام جبن ہے۔ یہ کاہلی اور بزدلی ہی تو ہے جو انسان کو کتنی سعادتوں اور نعمتوں سے محروم رکھتی ہے۔ البخل، مال اور اسباب میں کنجوسی کرنا، مال جمع کرنے اور گننے کی حرص میں مال کا نوکر و ملازم بنا رہنا اور مال کے شرعی اور اخلاقی حقوق ادا نہ کرنا بخل ہے۔ غلبۃ الدین، کہ آدمی قرضے کے بوجھ تلے دب کر رہ جائے۔ حالات حاضرہ میں جبکہ امت مسلمہ غیر مسلموں کے قرضوں کی وجہ سے کٹ پتلی بنی ہوئی ہے، اس تناظر میں اپنے قرضوں کے علاوہ پاکستان اور عالم اسلام کے قرضوں سے نجات کی نیت کر لی جائے تو یہ زیادہ موزوں ہے۔ قہر الرجال، لوگوں کے دباؤ سے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے سلسلے میں یہ دعا حیرت انگیز جامعیت رکھتی ہے۔ کس حکیمانہ جامعیت کے ساتھ ایک ایک بشری ضرورت کو اس دعا میں سمیٹ لیا گیا ہے۔ جو شخص شام کے وقت یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کا غم دور ہو جائے گا اور قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس مسنون دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور میں اس کے ساتھ ایک آخری بات لازمی بتانا چاہوں گی کہ اس دعا کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق دبایا ہے تو اس گناہ کی نحوست کا سایہ برابر ہمارا پیچھا کرتا رہے گا۔ جسے ہم بوت یا سایہ سمجھ رہے ہوں گے وہ بوت نہیں بلکہ وہ ہمارے گناہ ہیں جو آپ کا اور ہمارا تعاقب کر رہے ہوں گے۔ جب تک ہم اہل حقوق کو ان کا حق ادا نہیں کر دیتے تب تک کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی دم، کوئی تعویذ ہمیں کام نہیں دے گا۔ ہاں، اگر ہم لوگوں کا حق ادا کر دیں تو شاید ہمیں ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔